اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ حمد اللہ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنائے۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب اس مجلس حسین میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل۔ کچھ دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں، واجب کی نیت سے منگوا رہا ہوں، آمین لازمی کہیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جو مومن کسی کے لیے آمین کہے اسے خود اپنی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جناب شاہ حسین کاظمی صاحب بیمار ہیں اور آئی سی یو میں ہیں، تو خالق کونین بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جناب جاوید زیدی صاحب بہت پرانے خادم ہیں زائرین کے، وہ بیمار ہیں، خالق کونین انہیں شفا عطا۔ باقی بھی جو بیمار ہے مولا اسے شفا عطا۔ اگر کوئی مقروض ہے تو خالق غیب سے اس کے قرض ادا۔ کوئی کسی مشکل میں ہے تو مشکل کشا کے صدقے میں مولا اس کو آسانیاں پیدا۔ جو بے اولاد ہیں صدقہ بی بی رباب کی جھولی کا، خالق کونین انہیں غلام علی اصغر عطا۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، خالق کونین ہمارے پردے والے وارث کا جلد ملک پاکستان کی سالمیت کو خالق کونین حفاظت میں رکھے۔ پاکستان کے جتنے بھی محافظ ادارے ہیں خالق کونین انہیں سلامت رکھے۔ جتنے صاحبان بیٹھے ہو، جو بھی جائز مرادیں، نیک تمنائیں، جتنے بھی اغراض آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ ذکر کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادیں پوری کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ گھر کی نوکری ہے، عرصہ ہو گیا یہاں پہ پڑھتے ہوئے، کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ تھوڑا پڑھنا ہے، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینی، بعد میں ماتمداری ہونی ہے شاید، تو اس لیے مختصر وقت میں خیرات بانٹنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو یہ کہنا کہ توجہ فرما لیں، داد دیجیے گا، اب اچھا نہیں لگتا، کافی عرصہ ہو گیا نوکری دیتے ہو، اور کبھی بھی آپ نے ایسا کوئی ایک لمحہ یاد نہیں کہ کوئی لفظ صاحب ہوا یہاں پر۔ کائنات سے انوکھا بادشاہ ہے حسین، جس کی سخاوت سب سے جدا ہے۔ کسی سخی نے جواہرات دی، کسی نے دولت، کسی نے مال، کسی نے جائیداد۔ وہ کائنات کا انوکھا بادشاہ۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ میں سمجھا کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ در حسین کا
یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ مصرع کبھی ضائع نہیں کیا، چھوڑ دیتا ہوں، ضائع نہیں کرتا۔ جہاں پتہ چل جائے نا چہروں پہ مودت آگے اگلا مصرع وہاں پڑھتا ہوں، ورنہ شاید موضوع ہی چینج کر دیتا ہوں۔ سخاوت بیان کر رہا ہوں کائنات کے انوکھے بادشاہ کی۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ توقع سے بڑھ کے آپ عزت افزائی فرماتے ہیں، ذکر کے صدقے میں مولا آپ کے گھروں کی محافظت فرمائے۔ نوکروں بھائی در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا، مجھے نہیں معلوم کتنے زائر بیٹھے ہیں جو 40 پہ کبھی گئے ہوں، کربلا مولا خالق دوبارہ لے جائے۔ جو نہیں گئے ایک بار تو لازمی 40 پہ جائیں۔ 40 پہ زوار امام حسین کے نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں، یہ 80 میل کا راستہ ہے۔ قمر بھائی فکرہ سنیے گا، 80 میل کا راستہ ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا آپ بھی گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی گئے ہیں۔ تو یہ زوار جو 80 میل پیدل چلتے ہیں یہ تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں تھکتے۔ کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جنت سے جنت جانا ہوتا ہے۔ جو چپ رہا پتہ نہیں کسی دھیان میں ہوگا، جو بولا ہے شاید سمجھ گیا ہوگا۔ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری زندگی ہو بیٹا تو جی ہے۔ میں نے کہا جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں تھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی دعا سے، آل محمد کی توفیق اور تائید سے یہ فکرہ سب سے پہلے پاکستان کی سرزمین پر آپ کے اس نوکر نے پڑھا۔ وہ چلتے ہیں اور اس کو مشی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مشی ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے پڑھا ہے کہ یہیں پہ یہ 61 ہجری سے ہی شروع ہوئی تھی، یعنی 62 ہجری جو اگلا سال آیا تھا مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد وہاں سے شروع ہو گئی تھی۔ تو اب تو ماشاءاللہ رنگ ہی کچھ اور ہے وہاں پہ، نظام ہی کچھ اور ہے۔ یقین جانیے پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے کو دل چاہتا ہے، جیسے آپ سن رہے ہیں تو میں 4 سطریں پڑھتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کس کس شاعر نے اس موضوع پہ لکھا، لیکن بادشاہوں کی خیرات ہے، ہر نوکر کا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ میں 4 سطریں مشی پہ پڑھ رہا ہوں، جو خاص طور پہ مشی کر کے آئے ہیں ان کا بولنا واجب، باقی چپ بھی رہیں گے تو دکھ نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ 80 میل پیدل راستہ نجف سے کربلا معلیٰ، نجف اشرف سے کربلا معلیٰ، پھر سنیے نجف اشرف سے کربلا معلیٰ۔ یہ انہی کا خاصہ ہے، یہ جہاں قدم رکھ دیں وہ جگہ ہی مقدس ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو آپ کو تاریخیں ساری یاد ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ زوار 80 میل پیدل چلتے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں۔ دائیں بائیں لنگر بانٹنے والوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، خدمت گزاروں کی تعداد ہوتی ہے۔ ہاں زوار خدمت کا موقع دے دیں، یہ ان کے لیے مودت کی معراج ہوتی ہے۔ یہ امام حسین کا زائر کا مقام پڑھنا، جتنے زائر بیٹھے ہو آپ کا بولنا واجب ہے، باقی بے شک چپ بھی رہیں گے تو عقیل محسن کو تکلیف نہیں ہوگی۔ مصرع اتنے بڑے پڑھ رہا ہوں، کل تک بھی داد دو تو پھر بھی داد تھوڑی ہوگی، مصرع بڑا ہوگا۔ تو وہ 80 میل کا راستہ زوار پیدل چلتے ہیں، بڑے اطمینان سے چلتے ہیں اور ان کے چہروں کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ موت ایسی چیز ہے جو چہرے کو تھوڑا بہت تبدیل کرتی ہے، ایسے ہی نا جی۔ تو اب خیال جس سے سمجھ آئے وہ لازمی بولے۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ کوئی نہ بولے دکھ نہیں ہے، سمجھ کے بولیے گا، جبر کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں، لڑائی جھگڑا کبھی کر کے داد لی نہیں۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں نے کہا یہ پنکھا ادھر کر دے، آپ نے ادھر کر دے۔ تغیر موت کیا ہے؟ آپ نے مجھے دیکھا، مولا کا واسطہ دے رہا، شعر بڑا قیمتی پڑھنا ہو۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں۔ یہ یہاں تک داد ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا ہوں، بولتی زبانیں، جہاں تک مجمع کھڑا ہوا ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو امام حسین کا عزادار ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، جو خاص طور پہ ظاہر ہے، اس کا ہاتھ نیچے رہا تو دکھ ہوگا۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟
سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں، مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ، نجف سے کربلا پیدل گیا۔ امام حسین آپ کو آباد سلام موقع میں بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ، جیتے رہو بیٹا، ایسے نوجوان ماں باپ کا نصیب۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ مرشد سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں، مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ، نجف سے کربلا۔ سب سے زیادہ ڈرایا جانے والا موضوع ہے اور وہ ایک ہی فکرہ ہے۔ کیسے ڈراتے ہیں حضرات مجمع کو کہ قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا۔ اسپیکروں پہ بار بار دہرایا جاتا ہے، مجمع سن سن کے سن ہو جاتا ہے بیچارہ۔ قبر میں بڑا پیچھے بیٹھ دو جی ماشاءاللہ، دوست ہے باپ ہے پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ آگے بیٹھے گا تو یہ نہ سمجھے کہ داد دینے کے لیے آگے بیٹھے گا۔ تو قبر میں بڑا اندھیرا ہو، بڑا سنا ہے جی، یقین جانی اتنی بار بولا گیا یہ فکرہ، تو ساتھ ایک فکرہ اور بولا جاتا ہے۔ شیعہ عجیب قوم ہے، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے، علی والوں کو پریشانی نہیں ہوتی کہ قبر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، معلوم ہے اندھیرا ہوگا۔ اگر ہمیں فکر پریشانی نہیں تو کبھی ہم سے پوچھو کیوں نہیں؟ چلو کل داد دیجئے گا، کل میں نے آنا ہے دوبارہ، آپ کو آباد رکھے، ادھار رکھ لیں، کل دے دیجئے گا، آج کی داد بھی کل لے لوں گا۔ تو قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا۔ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کرشن نگر 3 صفر 1442 ہجری، آج کا دن بھی یاد رکھیے گا، اعلان کر رہا ہے حکیموں سے۔ نہ ڈرتے تھے قبر کے اندھیرے سے، نہ ڈرتے ہیں نہ ڈریں گے۔ آؤ شیعہ قوم کا بہت چھوٹا سا نمائندہ اپنے قوم کے نمائندگی کرتے ہوئے تمہیں بتا رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں ڈرتے قبر کے اندھیروں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہاتھ اٹھتا ہی وہ ہے اس کے دل میں محبت امام حسین ہوتی ہے۔ ہر بندہ نہیں بولتا ہر مصرے پر، نہ ہر مصرہ ہر بندے کے لیے ہوتا ہے۔ جو ماتمی ہو عزادار ہو، جن کا ایمان ہے کہ قبر میں اٹھنا ہے، جن کا ایمان ہے تو پوری طاقت سے جواب دیجئے گا، پتہ چلے میں معرفت والوں میں پڑھوں۔ جن کا ایمان ہے کہ ہم مرتے نہیں، ہم منتقل ہوتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، عارضی جہان سے مستقل جہان کی طرف، ہم مرتے نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں آخری وقت میں جھنجھوڑ کے کہا جاتا ہے سن اور سمجھ۔ یہ پہلی قوم ہے جسے یہ کہا جاتا ہے سن اور سمجھ، اور یہ مردہ سے نہیں کہا جاتا جو منتقل ہو رہا ہوتا ہے، صرف اسے ہی کہا جاتا ہے۔ نجف کی دھوم کو آنے والی ہوا کے جھونکے کی وجہ سے تھوڑی دیر ہم نیند کر لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مر گئے ہیں۔ مولا درجات میں اضافہ فرمائے، قبلہ حضرت زیدی صاحب کے انہوں نے بڑا قیمتی فکرہ کہا، وہ اسی موضوع میں بول رہے تھے کہ علی والا نہیں مرتا، مومن نہیں مرتا، حسینی نہیں مرتا، عزادار نہیں مرتا، ماتمی نہیں مرتا، زنجیر زن نہیں مرتا، کما زن نہیں مرتا۔ کسی نے اٹھ کے پوچھا قبلہ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا، ساری پڑھائی ایک طرف، یہ ایک فکرہ ایک طرف۔ زیدی صاحب نے فرمایا یاد رکھو ہم نہ مرنے والوں پر مریں اور پھر بھی مر جائیں۔ جنہیں بولنا آتا ہو ذکر کی تائید میں وہ بولے، ہر بندہ نہیں بولتا تیری زندگی ہو بیٹا، تو جیے تو سلامت رہے، تمہاری زندگی ہو تم جیو تم سلامت رہے۔ ہم نہ مرنے والوں پر مولا شفا دیں گے، مولا شفا دیں گے۔ بسم اللہ جی، ہم نہ مرنے والوں پر مریں اور پھر بھی مر جاؤ۔ تمہیں بتاتا ہوں ہم کیوں نہیں ڈرتے قبر کے اندھیرے سے۔ جن کا ایمان ہے وہ قبر میں اٹھیں گے، قبر میں وہی اٹھے گا جسے زندگی دوبارہ ملے گی۔ مولا کی زیارت جو کریں گے، جنہوں نے فرشتوں کو یا علی مدد کہنا ہے، پیچھے رہ گئے آپ، میں کچھ عرض کر گیا۔
چلیں کل داد لوں گا اس کی بھی. آؤ تمہیں بتاتا ہوں ہم قبر کے اندھیروں سے خوف کیوں نہیں کھاتے. ایمان ہے, یقین ہے, اور یہی حق ہے جو پڑھ رہا ہوں کہ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن, ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. جو کھڑے ہوئے ہیں میرا سلام ہے, مولا آپ کو آباد رکھے. شعر سنیے گا, شعر سنیے گا جو ماتم بیٹھے ہو. پیرت شاہ جی شعر سنیے گا, آپ کے حوالے کر رہا ہوں 2 مصرے. ماتمی ہیں, عزادار ہیں, شیخ غفورہ سے آپ آئے ہیں, کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. قمر آپ بھی ماشاءاللہ عزادار گھر سے ہیں. جتنے بھی اس وقت ماتمی بیٹھے ہوئے, یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں, اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے, یہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو. چوتھا مصرع سنیے گا, بادشاہوں نے جو خیال مجھے عطا کیا ہے, میں پوری زندگی شکریہ ادا کروں, پھر بھی شکریہ کم ہے, خیال بڑا ہے. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن, ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد, سانس پھر سے رواں دواں ہے میری, موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد. تمہاری زندگی ہو, جیتے رہو, آباد و شاد رہو, چہروں کی رونق مولا سلامت رکھے, گھروں کو حفظ و امان میں رکھے. جب سے پہنا ہے, بسم اللہ. قبر میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا, قبر میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا, فرشتوں نے کہا سو جا, علی کا نام کافی ہے. جن دلوں میں علی آباد ہے, جو علی کا بھیجا ہوا رزق کھا کر آیا ہے, آپ کو ماں کے اس مقدس دودھ کی قسم جو خون بن کر آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, کلیجوں سے آواز آئے کہ تاریخی نعرہ حیدری. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن, ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد, سانس پھر سے رواں دواں ہے میری, موت کیا مر گئی ہے. اللہ تمہیں سلامت و آباد شاد. موت کیا مر گئی ہے, موت کے بعد. بھائی نے مصرے پڑھے تو 4 مصرے اور یاد آ گئے, وہ بھی پڑھتا چلوں, ہو سکتا ہے رونق میں اور زیادہ, چہروں کی رونق میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. یہ والد گرامی کا خیال ہے, ایسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں جو ایسا لکھ کے چلے جاتے ہیں, اور پتہ نہیں ہم دہرا کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. مودت میں ڈوبے ہوئے یہ 4 مصرے ہیں, پسند بھی بڑے ہیں, اپنے روح کی تسکین کے لیے اور آپ کی مودت میں اضافے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ نہ ہماری زندگی بے مقصد ہے, نہ ہمارا مرنا بے مقصد ہے. ہم قبر میں جاتے ہیں لیکن کوئی مقصد لے کے جاتے ہیں, ہم بے مقصد قبر میں نہیں جاتے. آؤ سنو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے قبر میں جانے کا. انہوں نے کہا ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی. میں پڑھ گیا, آپ چپ رہے. انہوں نے کہا ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی. میں پھر پڑھ گیا, آپ نہیں سمجھے. ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی, اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. خیال سنیے گا, اپنے مومن کے لیے, اپنے مومن کے لیے, اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. زندگی بھر کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں, قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج نہ کرے. پورا مجمع بولے تو لطف آئے گا, پوری طاقت سے بولے تو پتہ چلے. بسم اللہ میں نوکر, اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد. بسم اللہ. ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی, اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. زندگی بھر کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں, قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں. میں وہ عالمی مصرے پڑھنا چاہتا ہوں جو پوری دنیا میں گونجے, جو پوری دنیا کے بچے بچے کو یاد ہے. جہاں بھی شیعہ ہیں وہاں یہ مصرے پہنچے, اور نہ ان کی تاثیر کم ہوگی, نہ اس خیال کی قیمت کم ہوگی. میرے والد گرامی نے قلم توڑ دیا, 4 سطریں لکھی. انہوں نے فرمایا ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد. جو ہاتھ اب تک نہیں اٹھا, کوئی قلعہ نہیں کیا, ان مصروں پہ اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھا میں سمجھوں گا پتہ نہیں وہ ذکر میں کس نیت سے بیٹھا ہوا تھا. ماؤں کے دودھ ہی سے پیا, دیواریں بھی بولے تو حق ادا نہ ہو. ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد. ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد. محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی.
بسم اللہ دل ہو کر اللہ آپ کا آباد رکھے ماں کے دودھ ہی سے بھی یا علی مدد ہم نے تو بچپنے میں سنا یا علی مدد محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مومن کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی جو مومن اپنی زندگی علی کو سمجھتا ہے اس کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی تھکے نہیں ہو تو میں 4 سطر بلال قاسمی کی پڑھوں ممبر ہے ممبر سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں یہ دونوں کاپیاں قربان کر دوں ان 4 سطروں یہ خیال سب سے پہلے بادشاہوں نے جناب بلال قاسمی کے حوالے کیا اب کوئی بھی اگر اس موضوع کو لکھے گا تو وہ ان سے لے کے لکھے مجھے نہیں پتا میں نے ان سے پہلے سنا نہیں ہے کہیں یہ خیال بھی بہت کی نادر و نایاب پتہ نہیں ان کی محنت اور ریاضت کا صلہ تھا جو بادشاہوں نے دیا انہوں نے 4 سطریں لکھی مولا کی قسم جہاں بھی پڑھو پتہ نہیں ماحول جنت سے بھی اوپر چلا جاتا 4 سطریں ہمارے لیے ہو سکتی ہیں ان کے لیے تمغے اعزاز ہے انہوں نے فون کر کے کہا تھا کہ یہ خیال بادشاہوں کی طرف سے آپ کو خاص عطا ہوا ہے اسے الہام سمجھیے گا کوشش و کاوش نہیں انہوں نے لکھا راہ مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں تھوڑی داد آئی تو آگے پڑھوں گا نہیں راہ مولا میں گوہر رول خیال سنیے گا مولا کا واسطہ کبھی چھوٹی بات ممبر سے نہ کی ہے نہ کرنی ہے راہ مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں زندگی سارے جواب دو حسین بادشاہ بسم اللہ نوکر مولا آپ کا آباد و شاد آپ جیئے در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں میں نے پہلے کہا تھا کرشن نگر میں کبھی پڑھتے ہوئے مایوسی نہیں مولا کی قسم آپ سنتے ہی بڑا اچھا ہے سب کو ہی ایسا سنتے ہیں آپ کے منہ کی خوشامد نہیں اردو بہت اعلیٰ سنتے ہیں آپ اس لیے جتنی مجالس مل جائے ساری پڑھ لیتا ہوں مجھے پتہ ہے مجھے پریشانی کوئی نہیں آپ نے ٹینشن کوئی نہیں لی اتنی بھی نہیں پڑھ رہا 1-2 مجالس اور ہیں کرشن نگر کو پڑھنی ہے آپ کل پڑھنی ہے 14 سفر کو پڑھنی ہے یہ 2 تاریخیں خاص طور اللہ آپ کو آباد در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں مجھے بڑے لوگوں نے داد دی دعا دی کہ یہ موضوع اس رنگ میں آپ کو ہی نصیب ہوا مصرع سنیے گا دل میں رکھ کے تولیے گا در حسین کا جو ڈر کے بولتے وہ چپ رہے در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین ابن علی جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں میں کمزور گفتگو کرنے والا بندہ نہیں ہوں جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ جو 2 گھنٹے پہلے آیا وہ بھی علیہ السلام کہلایا ایسا انوکھا بادشاہ ہے شعر سنیے گا دل میں رکھ کے تولیے گا دل بولے تو بولیے گا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں مولا سلامت و آباد و شاد رکھے شعر میں نے آپ پڑھنا بہت اچھا سن رہے ہیں آپ شعر پڑھنے جا رہے ہیں
کل تک داد دو پھر تولو، پتہ چل جائے گا شیر کی قیمت کیا ہے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں، سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے۔ وہ نہ بولے جس کا دل نہ بولے، نہ جبرن کبھی داد لی ہے نہ خوشامد کی لی ہے، دل میں عقیدہ ہو تو ساتھ دیجئے۔ ارے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام، سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام۔ بڑے سوالات کیے جاتے ہیں، ہم بھی باب علم کے بیکاری ہیں، ہاں بڑی چھیڑ خانیاں کی جاتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، جب بھی جواب دیا مجلس میں دیا، ممبر سے دیا، اعلانیہ دیا، سپیکر پہ دیا۔ سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام، عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو، عزا کے دشمنوں کا قتل عام ہے۔ مولا آباد رکھے یار، بولے ہو جیسے بولنے کا حق ہے ویسے بولے، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزت دے، آپ جی آپ آباد، زنجیر مارتے تھے مارتے رہیں، کما کرتے تھے کرتے رہیں گے، ماتم کرتے تھے کرتے رہیں گے، ہمیں حسین معجزہ ہے۔ ہاں اپنوں کو 4 دن کوئی نہیں روتا، 1400 سال ہو گئے ہیں، جب بھی مسائب پڑھا جائے تم ایسے روتے ہو جیسے اپنے جنازوں پہ رویا جاتا، تو یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے نا جی۔ اور امام حسین کی غریبی کی قسم، پوری زندگی روتے رہو، پوری زندگی ماتم کرتے رہو، زنجیر مارتے رہو، حق ادا نہیں ہوتا۔ گھر میں ایک جنازہ ہو سالوں گھر نہیں سنبھلتا، مقدر ان کا جن کا ایک دن میں 72 جنازہ اٹھا۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے، پتھر رکھو پانی نہ ہو جائے، حسین کا غم معجزہ نہیں۔ کون کون سے غم پڑھا جائے؟ کتنے جنازے تھے؟ 72، اٹھانے والا غریب ایک، جنازے 72، اٹھانے والا 3 لاشیں یا 4، سید نے بڑی مشکل سے اٹھا، جوان بیٹے کا لاشا، تم نے بڑی آہستہ ہائے کی ہے، قرآن سر پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، جب برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا تھا نا، جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ 1,24,000 پیغمبروں کی قطار لگی ہوئی تھی، اور سارے انبیاء نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا بار الہا، وہ تو نہیں کہتا بس کر، تو ہی کہہ دے حسین بس کر۔ کیا یہ معمولی غم ہے؟ میدان میں آوازیں دے کے کہہ رہا تھا، عباس تو میرا بھائی تھا، میری کمر ٹوٹ گئی،
مجھے جواب دے تو کہاں ہے؟ اصغر کا تیر نکالنا، کون محمد کی لاشیں دیکھی، لیکن جتنی بھی لاشیں تھیں وہ سید نے یوں اٹھائیں یا پھر یوں اٹھائیں، مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو۔ ایسے ظلم سے مارا ہے قاسم کو امت نے، اللہ اکبر۔ باپ اور بیٹے کا نصیب ہی الگ ہے۔ باپ کے جنازے میں 70 تیر لگے، بیٹا قتل ہونے کے بعد 70 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ جو حیران ہو کے بیٹھے ہو، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں گا، میں پہلا فقرہ پڑھ رہا ہوں مسائل۔ کتنا بڑا صابر ہے حسین۔ شب عاشور جب خیمہ گاہ کا منظر دیکھا نا جی، ایک خیمے کے نزدیک آ کے مظلوم کربلا ٹوٹ کے روئے۔ خیمہ کس کا تھا؟ امام حسن کی بیوہ کا۔ منظر کیا تھا خیمے کا؟ ایک چراغ جل رہا تھا، ایک ضعیفہ ماں، سامنے 13 سال کا شہزادہ۔ جملے وہ کہہ رہی تھی ماں کہ حسین کے قدم رک گئے۔ قاسم میں بیوہ تو یتیم، بیٹا پھر سن لے، میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے۔ اماں حکم کرے، کل حیدر چچا کا امتحان، اگر تیرا بابا حسن موجود ہوتا تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی، بیٹا کل میرے سفید بالوں کی لاج رکھنا، ایسی قربانی دینا کائنات روئے اس قربانی۔ امام حسن کی اولاد تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آوازی اماں پھر ایک وعدہ آپ کریں، ایک وعدہ میں کریں۔ آپ وعدہ کریں، اجازت آپ دلوائیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں قربانی ایسی دوں گا ہر ماں بیٹا پہچان کے روئے گی۔ بس یہی ہوتی ہے مجلس، جیسے اب آپ روئے نا، اسے مجلس عزا کہتے ہیں۔ مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے، ہر ماں بیٹا پہچان کے روئے گی۔ تو واحد ماں ہوگی جو کبھی ٹکڑا کوئی کہیں سے اٹھا، کبھی کوئی ٹکڑا اٹھائے، کہے گی یہ بھی میرا قاسم۔ ڈھل گئی شب عاشور، ہوگی تسویح کی صبح، زیادہ انتظار نہ کرو، موت کا بازار گرم ہونے سے پہلے نماز ختم ہوئی۔ 3 ہستیاں، بڑی راز کی گفتگو تھی اور بڑی درد بھری گفتگو تھی۔ مولا عباس، شہزادہ علی اکبر، بادشاہ حسین، 3 ہستیاں بیٹھی ہیں اور شہزادہ 2 قدم پیچھے تھے، شہزادہ قاسم۔ اچانک علی اکبر کے منہ سے نکلا، چچا سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ کردگار وفا نے کہا نا اکبر، آئندہ یہ جملہ نہ کہنا۔ کیوں چچا، میں بیٹا ہوں، میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ نہیں، تو ہے میری مولا کی آنکھوں کا نور، تو گیا تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ تو چچا کون جائے گا؟ کہا تم سب رشتہ دار ہو، میں نوکر، سب سے پہلے میں میدان جاؤں گا۔ ایسے ہاتھ جوڑے شہزادہ علی اکبر، نا چچا ایسی گفتگو آپ نہ کریں۔ کیوں علی اکبر؟ آپ ہیں میرے بابا کی کمر کا زور، آپ گئے تو میرا باپ غریب ہو جائے گا۔ 2 قدموں پہ تھا شہزادہ قاسم، 2 قدم تیز چل کے سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتے بھائی اکبر نہ آپ جائیں گے، میں چچا عباس آپ جائیں گے۔ آپ گئے تو میرے چچا کا نور چلا جائے گا، آپ گئے تو کمر جھک جائے گی۔ آوازی پھر کون جائے گا؟ کہا میں ہوں یتیم، نہ میرے جانے سے کسی کی آنکھوں کا نور گم ہوگا، نہ کسی کی کمر میں خم آئے گا۔ آوازی میں یتیم ہوں، تڑپ گیا زہرا کا
غریب بیٹا بھتیجے کو سینے سے لگایا، قاسم تو سب سے زیادہ پیارا ہے، تو چلے مجھے حسن دکھائی دیتا ہے، تو بولے مجھے بھائی یاد آتا ہے، تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے نقصان نہیں ہوتا؟ تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوں گے۔ قاسم تو نہ بسم اللہ مولا آپ کا آباد رکھے۔ صاحب کی آنکھیں تیار ہو گئی، میں 2 جملے مصاحب کے پڑھتا ہوں، شبی آئے گی، ماتمداری ہوگی، مولا تمہاری دعائیں قبول کرے۔ اجازت تو وہ فکرے پڑھوں جن پہ مہر لگی ہے بادشاہوں۔ سب سے پہلا شہید علی اکبر، سب سے پہلا بنی ہاشم کا شہید، ہم شکل پیغمبر، خیموں میں کوہرام مچ گیا، ہر کسی نے ماتم کی، مولا آپ کے آنسو قبول کرے۔ دائیں بائیں دیکھتی رہی بی بی فروا، جناب فضا نے پوچھا بی بی کیا ہوا؟ کہا اماں میرا قاسم کہاں ہے؟ جی بی بی بلاتی، شہزادہ قریب آیا، ماں نے کہا رات جو میں نے سبق دیا تو بھول گیا؟ نہیں اماں، بیٹا مارا گیا، تو ابھی تک زندہ ہے؟ آئے کربلا کی ماں ہے۔ کہا اماں مجبوری ہے، میں 9 مرتبہ چچا کے پاس ہو آئے، جب بھی جاتا ہوں نا مجھے دیکھ کے کہتا تجھے دیکھ کے مجھے حسن یاد آتا، تجھے میدان بھیجوں میرے 2 گھر اجڑتے۔ اچھا یہ بات ہے، پھر میرے قریب آ، ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ زندگی کے لیے تعویذ باندھتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، ایسا کوئی پیار تھا امام حسن کو امام حسین سے، یہاں بازو پہ تعویذ باندھا تھا موت کے لیے، کہا جب مشکل بن جائے یہ کھول کے تو امام حسین کو دے دینا۔ قرآن لیا میرے سر پہ غربت قربان ہو جائے اس منظر پہ۔ جب ماں نے کہا آستینیں الٹ، قاسم نے آستینیں الٹی، ماں نے تعویذ کھولا، امام حسن کی تحریر پہ بوسہ دیا، ایک ہاتھ پہ تحریر رکھی، جنہوں نے ماتم کرنا ہے دیکھنا مجھے ہے، قاسم گریبان کھول، قاسم نے گریبان کھولا، تھوڑی سی خاک اٹھائی، بیٹے کے بالوں میں ملائی، میں نے ان جملوں پہ دیواریں روتی دیکھی ہیں، تو پھر بھی عزادار اور ماتمی ہے، میں کائنات قربان کر دوں حسین کی غریبی پر۔ ماں نے بیٹے کا وہ حلیہ بنایا جو غریب سے غریب کا حلیہ ہوتا ہے، آستینیں الٹ دی، گریبان چاک کیا، سر میں خاک ڈالی، ایک ہاتھ پہ امام حسن کی تحریر رکھی، ایک ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ادھر چلی جہاں حسین تشریف فرما تھے، اچانک غازی کی نگاہ پڑ گئی، رو کے کہتا مولا آج یقین آ گیا، اب ہم غریب ہو گئے ہیں۔ آوازی غازی کیا ہوا؟ مولا غور سے دیکھنا، جس کے گھر چل کے ہم خود جاتے تھے سلام کرنے، بیٹے کو کفن پہنا کے آ رہی ہے، مولا ہم اجڑ گئے ہیں۔ قاسم کی یہ حالت ہے، سر میں خاک، گریبان چاک، بسم اللہ مولا آپ کا آباد۔ 2 لمحے دیجئے گا، تھک گیا اس کو تو میں ذمہ دار نہیں، جو رونے کی نیت سے آئے ہو 2 جملے مصاحب کے پڑھتا ہوں۔ آوازی مولا میرے بیٹے کو اجازت، فرمایا اگر آپ کی یہی مرضی تو عباس پھر تیار کرو۔ سب سے مشکل تیاری ہے شہزادہ قاسم کی، کچھ لوگوں کا ایمان ہوگا کچھ کا نہیں ہوگا، جس ذکر پہ ہاتھ ہے 1 رات کا طول ہے قاسم، جو شرم کر کے روئے، گھبرا کے روئے، پریشان ہو کے روئے، اس کی ذمہ داری نہیں۔ جو ماتم میں بیٹھے ہو تمہارے لیے جملے پڑھ رہا ہوں، 1 رات کا دولہ ہے شہزادہ قاسم، یہ ذکر ہے، تاریخیں پڑھ کے کسی عالم سے پوچھئے گا، عرب میں دولہے مارنے کا رواج نہیں تھا۔ مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، سب سے مشکل تیاری ہے شہزادہ قاسم کی۔ بہنوں نے مہندی تیار کی، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا۔ امام حسین نے دستار بندی کی، جب دستار بند چکی تو جو لڑ بچ گیا نا جی، ہر کسی کو تحت الحنک دیا، لیکن جب قاسم کو بھیجا تو جو اضافی بچ گیا تو اسے پھاڑنا شروع کیا۔
غریب ماں نے کہا بادشاہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آوازی ایک رات کا دولہا ہے میرا بیٹا، صحرا تو میرے پاس ہے نہیں، میں لڑیاں چہرے پہ ڈالوں گا، ہو سکتا ہے ظالموں کو ترس آ جائے، میرا 13 سال کا شہزادہ ہے، 9 لاکھ کا لشکر ہے، حوصلہ میرا بیٹا۔ ماتم پرسہ قبول کرے، مولا تیرا گھر آباد و شاد رکھے، حق ادا کیا ہے ماتم کا، ایسے ہی ماتم کرنا چاہیے۔ جن کے دل میں عزا ہوتی ہے وہ چپ نہیں رہتے ایسے فکروں پہ، تیار کرایا۔ بڑی قبولیت ہے ذکر کی، بڑی قبولیت ہے، مگر ایک لمحے کے لیے منت کر رہا ہوں، اگلے فکرے جھولیاں پھیلا کے سننا، دعائیں دل میں رکھ کے، لازمی دعا دل میں لائیے گا۔ بہت بڑی شہادت کے فکرے پڑھنے جا رہا ہوں، مولا کرے میں پڑھ جاؤں، وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں میں نے برآمدگی کی آواز دینی ہے، اور تو ویسے رو سکے جیسے جنازوں پہ رویا جاتا ہے۔ تیار کرا کے بھیجا، ادھر قاسم روانہ ہونے لگا، یا 4 سال کی حسین کی بیٹی قریب آئی، آوازی بھائی قاسم ایک لمحے کے لیے واپس آ، شہزادہ واپس آیا، 4 سال کی شہزادی نے بھائی کے گلے میں ہوائیں ڈالی، آوازی ایک مرتبہ مجھے پیشانی چومنے دے، آوازی بی بی کیوں؟ آوازی تیری بہنیں جو نہیں ہیں، میں تیری بہنوں کے حصے کا بوسہ دے رہی ہوں۔ شہزادہ تیار ہو کے میدان آیا، 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے شہزادے نے وہ جنگ کی کہ کائنات حیران ہو گئی، ورطہ حیرت میں فوج چلی گئی، 13 سال کے کم سن شہزادے کی تلوار سے فوج ڈر کے بھاگنا شروع ہوئی۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں تم نے بچہ سمجھا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بھانجا بھتیجا ہے، یہ غازی کا شاگرد ہے، اگر اسے مارنا ہے تو کوئی نامی گرامی پہلوان بھیجو۔ ارزق ملعون مقابلے پہ آیا، عباس دیکھ رہے تھے، غازی نے انگڑائی لے کے کہا واہ غربتا، حسین کہتے عباس کیا ہوا؟ مولا میں اجڑ گیا، کہاں میرا 13 سال کا شہزادہ، کہاں 1000 کا مقابلہ کرنے والا نامی گرامی پہلوان، کاش آج مجھے بھیجا ہوتا، میں انہیں بتاتا جنگ ہوتی کیا ہے۔ اگر تو تھکا نہیں ہے تو فکرہ سن، آواز مولا شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن دعا کر میرا شاگرد کام ہو جائے، کامیاب ہو جائے، ایک سے مغلوب ہونا ہماری روایت نہیں۔ امام حسین ایک لمحے کے لیے تیز چلے، خیمہ گاہ میں آئے جہاں قاسم کی ماں بیٹھی تھی، آواز بی بی میرے نانا فرماتے تھے بیٹے پہ مشکل، جنہوں نے ماتم نہ کیا مجھے دکھ ہوگا، بیٹے پہ مشکل ہو تو ماں دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے، تیرا بیٹا اس وقت کسی کے مقابلے پہ ہے، دعا کر مولا تیرے بیٹے کو کامیاب کرے۔ بی بی نے چادر اتاری، آواز یعقوب کو یوسف ملانے والا، میرے بیٹے کو محفوظ کر۔ قاسم کی تلوار چلی، ارزق قتل ہوا، فوج نے بھاگنا حوصلہ۔ سید بیٹھے ہو، جتنے سادات ہو، اجازت دو، جو حق ہے وہ پڑھ دو۔ میری توقع سے زیادہ رو چکے، بہت بڑا مجمع ہے، اجازت مانگ رہا، بالخصوص سیدوں سے۔ میرا بیٹا تھوڑا حوصلہ، اس کو پانی پلاؤ، غم ہے، تاری ہو جائے تو پھر نوجوان قابو نہیں رکھ سکتے، غم ہی ایسا ہر بندے پہ واجب ہے۔ دیکھے مجھے جو زندگی میں نہیں رویا اس کے رونے کی ضمانت دے کے فکریں پڑھ رہا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے گھیر کے مارو، یہ جملے پڑھتے ہوئے دل کرتا ہے میں مار جاؤں۔ ملعون کہتا ہے گھیر کے مارو۔ غازی دیکھ رہا تھا، حسین دیکھ رہے تھے، قاسم شاگرد ہے، غازی استاد ہے، استاد نے کہا تھا مجھ
سے پوچھتے رہنا لڑنا کیسے ہے۔ جب چاروں طرف سے تیر اور نیزے آئے، قاسم نے مڑ کے چچا کو دیکھا، اب کیا کرو؟ غازی کہتے ہیں اب اللہ کے حوالے، تیری مرضی ہے، تو جیسے بھی سن، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تلوار۔ والد گرامی پڑھتے تھے قاسم زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم۔ نا بیٹا میں ابھی پڑھوں، اللہ زندگی کریم آپ حسین بٹھا دو یار، حسین امام ایک جملہ پڑھنے رہ جائے گا، بڑی قبولیت والی عزاداری ہے، ارمان رہ جائے گا جس فکرے کے لیے میں محنت کر کے یہاں تک آیا ہوں۔ مولا تیری جوانی سلامت رکھے، مولا تیرے ماتم کے دودھ عاجر دے۔ زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ سب سے تیز چلا حسین، جب قاسم نے کہا چچا میرا سلام، تیری مرضی ہے جتنی بھی جلدی پہنچا، مگر تب آیا جب دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے تھے، بائیں کے دائیں دوڑ گئے تھے، ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا حسن کا یتیم۔ اس وقت حسین نے کہا قاسم مجھے آواز دے، 70 ٹکڑا اٹھا، چاچا میرا سلام، چاچا میرا سلام۔ ماتم قاسم، ماتم قاسم، ماتم قاسم۔